سورہ آل عمران آیت نمبر 50۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ ترجمہ: اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ آیت میں یہ بھی مینشن ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پچھلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق اور اس کی تعلیم دینے آئے تھے، اور کچھ چیزیں جو حرام تھی انہوں نے حلال بھی کرنی تھیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شریعت لائے تو اس میں مزید کچھ چیزوں کو حلال کر دیا گیا اور کچھ چیزیں حرام کر دی گئیں۔ اس طرح کی چینجنگ کے پیچھے آخر کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کچھ چیزوں کو دیکھ کر مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کلیئرلی دکھتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تو نہ نماز فرض تھی، نہ حج، اور نہ ہی اس وقت بغیر پردہ ہونا اسلام میں حرام تھا، اور نہ جہاد کے احکام نازل ہوئے تھے۔ اگر شراب کے مسائل ہی دیکھ لیں تو شراب کے خلاف آہستہ آہستہ احکام آئے، نہ کہ ایک ہی دفعہ۔ ایک ہی ٹائم ہر گناہ چھوڑنے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے، ان کو اسلام کی فلسفی نے ابھی مکمل طور پر ایفیکٹ نہیں کیا تھا۔ کسی نے یہ بہت سوچنے والی بات کی ہے، اگر اسلام میں پہلے احکام ہی قانون اور حرام اور حلال کے ہوتے تو کئی لوگوں نے اسلام قبول ہی نہیں کرنا تھا۔ یعنی بہت سارے حرام اور حلال کے احکام ایک دور کی قوم کی کیپیبلٹی کو دیکھ کر نازل ہوتے رہے ہیں، لیکن کچھ حلال اور حرام کے احکام چینج نہیں ہوتے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تصدیق کی تورات کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تصدیق کی ہے قانون کی جو پہلے سے تھا، یعنی معصوم کا قتل، ہم جنس پرستی، شرک، والدین سے بے ادبی اور دوسرے بڑے معاملات کے احکام سیم رہے ہیں۔ اس سے یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ جب دوسرے کی آئیڈیولوجی اور ویو پوائنٹ کو چینج کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ انڈیویجول کی ہو یا پوری سوسائٹی کی، سب سے پہلے فوکس بڑی چیزوں پر لایا جانا چاہیے۔ ایک بار بڑی چیزیں کلیئر ہو جائیں تو چھوٹی چیزوں کو قبول کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کو نماز پر لگانا ضروری ہے، لیکن نکتہ چینی کرنا کہ تمہارا یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے جب وہ بندہ میچور ہو جائے بڑے احکام میں۔ اسی طرح سوسائٹی کے لیے بھی یہی اپلائی ہوتا ہے کہ چینج ہمیشہ بڑی برائیوں کے اگینسٹ شروع ہونا چاہیے۔